بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین کرام، آج کا یہ پروگرام ماہ ربیع الاول میں خصوصی نسبت سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے اور خوشی کا مہینہ ہے، اور ہمارا ادبی پروگرام تخلیق کیونکہ ادب کے حوالے سے ہوتا ہے، تو آج ہم اس پر نعت کے حوالے سے بات کریں گے۔ میں آپ کا میزبان منیر فیاض، یہ پروگرام ریڈیو پاکستان اسلام آباد سے آپ سماعت فرماتے ہیں۔ معزز سامعین، نعت کی شاعری کی روایت صرف بر صغیر میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے ادب میں بڑی قدیم ہے۔ ہم اگر نعت کی عربی نعت کی بات کریں تو حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں ہی نعت کی صنف کو متعارف کروایا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قصائد سے ابتدا کی، دیوان ابو طالب کی شکل میں وہ آج موجود ہیں، دنیا بھر کی زبانوں میں اس کے تراجم ہو چکے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک طویل فہرست ہے نعت گو شعراء کی، اور نعت خوانی ایک الگ سے ایک فن ہے۔ اور نعت گو شعراء کے بارے میں کیا کہوں کہ یہ جیسے دیگر اصناف ہیں شاعری کی، جیسے غزل ہے، نظم ہے، قصیدہ ہے، مثنوی ہے، تو جو نعت کا شاعر ہے ان ساری اصناف میں، نعت کا شاعر ملک سخن کا بے تاج بادشاہ ہے۔ نعت کی شعری روایت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل، خصائل اور شمائل تینوں پہلوؤں سے، جو ذات کے ہیں، ذات مقدس کے ہیں، ذات مطہر کے ہیں، ان کے حوالے سے نعت میں وہ معجزہ فن تخلیق کیے جو رہتی دنیا تک قائم رہیں گے، چاہے وہ عربی ہو، چاہے فارسی ہو، چاہے ہندی ہو، چاہے اردو ہو، چاہے دنیا کی کوئی اور زبان ہو۔ نعت کی شاعری نے منارہ نور قائم کیے، ایسی جہان دکھائے شعر کے، نہ صرف شعر کے بلکہ نعت کی شاعری نے سیرت کے اور نثر میں بھی جو سیرت پر کام ہوا، اس نے بھی نثر کو ایک نئی جہت دی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مکمل یکسر کایا کلب کر کے رکھ دی، عرب سے آغاز ہو کے عجم سے ہوتے ہوئے یہاں ہندوستان میں بھی جو شعری روایت تھی، جو ثقافت تھی، اس کو یکسر بدل کے رکھ دیا۔ آج انہی پہلوؤں پر اور معاصر نعت کی روایت پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں بہت پیارے شاعر، نعت کی اس کارواں کے ایک بہت ہی منفرد آواز، بہت توانا آواز، اور بہت نوجوان شاعر جو بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ، بڑی تندہی کے ساتھ، بڑے انہماک کے ساتھ گلشن نعت سے خوشہ چینی کر رہے ہیں، گلکاریاں کر رہے ہیں، اپنے فن کے جلوے دکھا رہے ہیں۔ میرے چھوٹے بھائی جیسے ہیں جنید نسیم سیٹھی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جنید نسیم سیٹھی، آپ کو آج اس خصوصی پروگرام میں بہت خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی، میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ریڈیو پاکستان کی وساطت سے مجھے یہاں پر مدعو کیا۔ سامعین، جنید نسیم سیٹھی صاحب کا ایک مجموعہ نعت ثنا یاد اشاعت پذیر ہو چکا، اور دوسرا مجموعہ بھی عنقریب منصۂ شہود پر آ جائے گا، وہ بھی اس کی ترتیب میں یہ مصروف ہیں، اور انشاءاللہ جلد ہی وہ بھی قارئین کے ہاتھوں میں ہوگا۔ جنید کی نعت بہت پختہ ہے، ایک طرف وہ روایت سے، عربی فارسی کی روایت سے بھی اکتساب کرتی ہے، اس سے بھی جڑتی ہے، اور دوسری طرف آپ کی جو ہندی شعری روایت ہے اس کے اثرات بھی اس میں ہیں۔ جنید، یہ مجھے بتائیے، پہلا سوال، نعت کی آپ نے غزل بھی کہی؟ سب سے پہلے میں نے چونکہ جس ماحول میں آنکھ کھولی تو وہاں پر ہمارے جیسے معاشرے میں اور خصوصاً پاکستان میں نعت خوانی کا ایک بڑا رواج ہے، جیسے ماہ رمضان ہو یا ربیع الاول کا مہینہ ہو تو اسکول سے بزم ادب سے لے کے نعت خوانی کا ایک سلسلہ ہے، تو مجھے بچپن سے نعت پڑھنے کا بڑا شوق تھا۔ لیکن ایک عمر میں آگے مجھے احساس ہوا کہ میری جو آواز ہے وہ شاید لحن میں اتنی اچھی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی سماعتوں پر اچھی گزرے، تو میں نے پھر اس اپنے نعت خوانی کے شوق کو میرا خیال ہے نعت گوئی میں آپ کہہ لیں منتقل کیا۔ اب وہ ایک جو کم عمری کی ایک ایسی آپ کہہ لیں ایک دورانیہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو میرا خیال ہے لفظوں کے زیادہ معنی نہیں پتہ ہوتے، آپ سطحی باتیں کرتے ہیں، تو میں نے غزل ابتدائی طور پہ نہیں کی، اچھا، میں نے ابتدا نعت سے ہی کی۔ اب وہ نعت کیسی تھی، وہ آپ اس کو لفظی جگل بندی کہہ لیں یا کچھ بھی نام دے لیں، چونکہ اس وقت آپ شعور کی سیڑھیاں چڑھ رہے ہوتے ہیں اور آپ کو اتنا زیادہ احساس نہیں ہوتا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن اشتیاق بہرحال موجود ہاں تھا۔ اشتیاق تو ظاہر ہے، چونکہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارا ایمان کا سب سے
بنیادی اثاثہ ہے، تو اس حوالے سے وہ ایک چیز منسلک تو رہی. لیکن میں نے الحمدللہ مجھے یہ بات کہتے ہوئے فخر بھی محسوس ہوتا ہے کہ میں نے ابتدائی طور پہ غزل نہیں کی. غزل میں نے بہت بات آ کے آپ واحد انسان، واحد شاعر ہیں جو میرے علم میں جو ہے، ورنہ جتنے بھی بڑے بڑے بھی جو نعت گو شعراء ہیں ان کے ہاں ابتداً غزل کی کاوش ملتی ہے اور وہ بعد میں جلدی پہچان لیتے ہیں اپنے جوہر کو. میں یہ دعا تو نہیں کرتا کہ میں واحد ہوں، ہو سکتا ہے مستقبل میں ہوں یا ماضی میں بھی ہوں، لیکن جو آپ نے کہا نا کہ اکثریت ہمارے ہاں ایسی ہے، چونکہ غزل کو ہمارے آپ کہہ لیں معاشرے میں بھی ادبی حوالوں سے بڑا ایک مقام حاصل ہے اور عوام میں بھی اس کو مقبولیت ہے، تو اس لیے لوگ غزل گو جو تھے وہ غزل کے مشاعروں کا کلچر بھی ہے. غزل ہمارے ذرائع ابلاغ، ریڈیو، ٹیلی ویژن وغیرہ پر بھی سنی جاتی ہے، تو اس کی عوام میں اور خواص میں یکساں مقبولیت تھی، جس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ جو غزل گو شعراء تھے انہوں نے جب نعت کی تو بڑی اچھی نعت کی. اور آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو نعت خوانی کی روایت ہے اس میں بھی جو نعت پڑھی جاتی ہے وہ غزل ہی کی حیث میں لکھی ہوئی نعت کو پڑھا گیا ہے. اولین نعت گو شعراء میں جو دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ تھے، حضرت حسان بن ثابت کو شاعر دربار رسالت ہونے کا رضی اللہ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے. تو حضرت حسان بن ثابت کا بھی معاملہ یہی تھا کہ انہوں نے پہلے جو عرب کی روایت کے مطابق رزمیہ اور عشقیہ شعر کہے، ہجبیات بھی کہیں، اور خمریات کے بھی اس میں عناصر تھے. جو دیوان حسان ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی حضرت حسان بن ثابت نے طویل عمر بھی پائی، 120 سال کی عمر پائی، اور 60 سال ان کے زمانہ جاہلیت کے تھے، یعنی قبل الاسلام تھے، اور باقی جو 60 سال تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر سایہ ان کی قرب میں، ان کی مصاحبت میں گزرے. اور اس دوران ان کی شاعری میں ایک بڑی تبدیلی آئی، منقلب ہوئی یعنی ان کی شاعری، اور ایک پھر وہ منصب ملا کہ دیوانے وہ شاعر دربار رسالت کے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے ممبر پہ بٹھا کر اور خود سامعین میں تشریف فرما ہو کر نعت سنی. بالکل. تو یہ جو کایا کلپ ہے، یہ نعت کہتے ہوئے آپ نے بعد میں غزل بھی کہی، اور یہ سوال میں اپنے تمام نعت وہ شعراء جو دوست ہیں ان سے پوچھتا ہوتا ہوں کہ غزل کہتے ہوئے جو ہمارے دوست ہیں سینئر بھی اور معاصر بھی، وہ ان کی غزل میں، غزل کہتے ہوئے تخلیقی واردات میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں، اپنا اپنا تخلیقی تجربہ ہے، لیکن نعت کہتے ہوئے آپ کو اپنے تخلیقی وجود کی، تخلیقی تجربے کی ان پرتوں کا احساس ہوتا ہے جو باقی کسی شعر میں نہیں ہوتا. اور یہ آپ کی ذات کے اندر ایک انقلاب کا، ایک منقلب کرنے کا موجب بنتی ہے. آپ نعت سے میرا خیال، کیونکہ آپ نے کہا تو میں نے کہا یہ ایک سوال آپ سے پوچھوں کہ نعت کہتے ہوئے جو تسلی، جو تشفی، جو اطمینان ملتا ہے، کیا وہ کسی اور صنف میں موجود ہے؟ بنیادی طور پر منیر بھائی بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ فن کا کوئی بھی اظہار ہے، چاہے وہ مصوری کی شکل میں ہے، چاہے وہ موسیقی ہے، چاہے وہ نغمہ ہے، یا چاہے وہ ادب میں افسانہ ہے، کوئی بھی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک وہ تخلیقی واردات اس تخلیق کار کے اندر سے نہیں نہ پھوٹتی، چاہے وہ غزل بھی ہو، تو وہ میرا خیال ہے وہ اپنی اس پوری سچائیوں کے ساتھ آپ کہہ لیں منصۂ شہود پر نہیں آتی. غزل میں بھی یہی معاملہ ہے. جہاں تک میں اپنی بات کروں تو میں غزل بہت کم کہتا ہوں اور میں نے کہیں بھی نہیں ہے، اور نہ میں اپنے آپ کو کوئی غزل گو شاعر کے طور پر گردانتا ہوں. لیکن میں جب غزل کہتا ہوں تو میں اس کو مشق سخن کے طور پہ یا ایک جس کو آپ کہہ لیں اس طرح نہیں برتتا. جب وہ کوئی کیفیت یا کوئی واردات گزرتی ہے تو اس کے بعد ہی انسان جو چیز تخلیق کرتا ہے وہ واقعی میں سمجھتا ہوں اپنی پوری سچائیاں رکھتی ہے. اور نعت کا معاملہ تو اس حوالے سے اس سے دو گنا ہے، یا آپ کہہ لیں دو آتشہ ہو جاتا ہے کہ یہ تو آپ کی قلبی اور روحانی اور ایمانی اور وجدانی وابستگی کا ایک آپ کہہ لیں ایک اٹوٹ انگ ہے کہ جب آپ اس ذات کے بارے میں اپنے خیالات، اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں کہ جس کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جن کے سوا اس دنیا میں ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ جو تخلیقی سچائی ہے نا انسان کی، وہ کسی بھی تخلیق کار کی ہو، وہ اسے اس صنف میں ممتاز کرتی ہے. اگر وہ تخلیقی واردات اس کے اندر سے نہیں پھوٹی تو وہ میرا خیال ہے وہ صفحے، تو وہ جس کو کہتے ہیں صفحے سے آ کرنے والی بات ہے، وہ شاید فنی حوالے سے بڑی پختہ ہو، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ جو از دل خیزت بر دل ریزت والی کیفیت ہے اس سے وہ چیز محروم رہتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے کوئی بھی صنف ہو اس میں انسان کو پوری سچائی کے ساتھ برتنا چاہیے. ہمارے بڑے عہد کے ممتاز اور نابغہ شخصیت خورشید رضوی صاحب کا مجھے شعر یاد آیا، وہ فرماتے ہیں کہ بے سبب
مشق سخن سے ہے خاموشی اچھی، واہ لفظ باطل ہیں اگر دل سے اجازت نہیں لی۔ سبحان اللہ، تو میں سمجھتا ہوں نعت میں یہ معاملہ تو زیادہ زیادہ آپ کہہ لیں پرائرٹائز ہو جاتا ہے۔ جھوٹ نہیں آپ کہہ سکتے نعت میں آپ سمجھتا ہوں عشق کی توفیق ہاں، کے بغیر نعت کا میں سمجھتا ہوں تصور نہیں۔ جھوٹ تو میرا خیال ہے غزل میں بھی نہیں کہنا چاہیے، مطلب شاید میرا اس قبیل سے تعلق ہے کہ جو فن کو اپنی پوری سچائیوں، جیسے میں نے بہت پہلے اچھا۔ عرض کیا کہ وہ چیز پھر وہ جو کیفیت آپ پہ نہیں گزری اس کا بیان وہ پھر، اور نعت میں تو خیر اس کا معاملہ اور ہے کہ آپ دربار رسالت میں کوئی جھوٹ بول رہے ہیں یا کس بیانی کی آ رہے ہیں، تو وہاں پہ تو پھر اور معاملہ ہو میں جاتا اس سے پہلے کہ گفتگو آگے بڑھے میں درخواست کروں گا کہ کوئی ہمارے سامعین کے لیے آپ اپنے کلام میں سے کچھ عطا کریں۔ ہے۔ جی جی، میں چونکہ ماہ ربیع الاول ہے تو اس حوالے سے میں ایک نعت پیش کرتا ہوں کہ جمع تھا لوح جہاں پر تعصبات کا رنگ، واہ جمع تھا لوح جہاں پر تعصبات کا رنگ، حضور آئے کھلا گلشن حیات کا رنگ، واہ سبحان اللہ، حضور آئے کھلا گلشن حیات کا رنگ، اور کھلا ہے اہل نظر پر یہ من رانی سے، سبحان اللہ، کھلا ہے اہل نظر پر یہ من من رانی رانی سے، سے، ہے حسن روح پیمبر جمال ذات کا رنگ، واہ سبحان اللہ، ہے حسن روح پیمبر جمال ذات کا رنگ، اور وہ خوئے جود و عنایت وہ طبع عفو گزار، واہ وہ خوئے جود و عنایت وہ طبع عفو گزار، چڑھا عدو پہ بھی جس کی نوازشات کا سبحان رنگ، اللہ، چڑھا عدو پہ بھی جس کی نوازشات کا رنگ، اور سواد جاں ہو منور اگر وہ دست کرم، سبحان اللہ، سواد جاں ہو منور اگر وہ دست کرم، چھڑک دے میرے بھی دل پر تجلیات کا واہ رنگ، سبحان اللہ، سواد جاں ہو منور اگر وہ دست کرم، چھڑک دے میرے بھی دل پر تجلیات کا رنگ، حضور آئے کھلا گلشن حیات کا رنگ۔ واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ نعت کی شاعری کی ایک روایت، اب ہم کیونکہ نعت کی شاعری کی مبادیات پہ بات کر رہے ہیں، جی مجھے ایسا لگتا ہے کہ غزل میں جو آپ نے کہا مجاز بھی یا جو محبوب جی ہے، ویسے تو غزل کی ایک روایت نعت کی بھی ہے۔ آپ امیر خسرو علیہ رحمہ کی اور جامع علیہ رحمہ کا دیوان کو کہنے کو دیوان غزل ہے، لیکن وہ سر تسر نعت ہے، نعت ہر غزل ان کی نعت ہے، نعت کو غزل کہہ کے۔ اور پھر مولا روم علیہ رحمہ کے ہاں ہمیں عشق شیخ کے باطن میں بھی نعت ملتی ہے، اور عشق حقیقی کے باطن میں بھی نعت ملتی ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق کے وقت نعت تخلیق کی ساتھ ہی، یعنی نعت کے نور سے کلام تخلیق ہوا۔ یہ ہمارے جو صوفی اسٹریم ہے اس کے اندر یہ بات کہی جاتی ہے، اور بڑی اس کے اندر سچائی نظر بھی آتی ہے جب ایک مرتبہ آپ عشق کی نظر سے کائنات اور کلام کو دیکھیں۔ تو سب سے پہلی نعت اللہ تعالیٰ نے خود اس وقت کہی جب آپ کا نور تخلیق کیا، اور وہاں سے پھر کلام آیا۔ میرا شعر تھا کہ جہان آپ کے صدقے میں سب ہوئے پیدا، سخن تمام فن نعت سے نمو ہوئے ہیں۔ تو نعت نہ ہوتی تو سخن کا جواز کچھ نہ ہوتا۔ محبوب کا تصور روایت میں، اور اس سے پہلے عرب کی روایت میں، وہ ابتذال اس میں شامل تھا۔ محبوب کے ساتھ جو ہم امر القیس کی شاعری دیکھیں، اور دوسری طرف حجو کا بڑا گہرا تعلق تھا، جیسے نابغہ کی ہے زبیانی نے بڑی بڑی حجویات لکھی، اور اس کے ساتھ رزم کی، جیسے رزمیہ شاعری ہے آشا نے لکھی، رزمیہ کمال کی رزم کی شاعری لکھی۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ صحابہ نے اور امہات المومنین نے نعوت کہیں، صحابہ نے نعت کہی، تو وہ جو نعت کے کلام کے اندر جو ادب، تقدیس، احترام، تہذیب آیا، عرب کی پوری شاعری کی، جس کا میں نے آغاز میں ذکر کیا، کایا کلب کر کے رکھ دی۔ یعنی وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ غزل میں بھی نظر آتا ہے، تو میں جہاں سے اس کو دیکھتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ غزل میں بھی یہ نعت کی دین ہے۔ جی جی بالکل ایسی ہے جیسے آپ نے فرمایا، اور آپ یہ دیکھیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان تھا کہ وہی صحابہ جو پہلے، یا وہی شعر گو عرب کے، جو اس عرب کی ایک سنگلاخ زمین میں، اور بڑے ہم اگر اردو ادب کا طالب علم عربی ادب کو پڑھے تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ کتنے آپ اپنی نوعیت کے ایک عجیب و غریب مضامین ہیں، اور جیسے وہاں کا ماحول اور ان کا محل وقوع ہے عرب کا، شاعری میں بھی وہی چیز، لیکن وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، ہرا بھرا ہو گیا چمن، وہ چمن ہرا بھرا ہو گیا، اور کیسے کیسے اچھے ہمیں اس پہ نمونے ملتے ہیں، اور پھر اسی سے یہ فارسی اور پھر ہند تک یہ سارا سلسلہ آیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اصل آپ کہہ لیں جو مبدأ فیض ہے
وہ تربیت ہے، وہ صحبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس نے ان کے باطن کو ایسا منور کیا کہ ان کے شعر و فن میں بھی وہ چیز منعکس ہوئی، اور آج تک ہمارے لیے وہ منارہ نور کا اور ان کی زندگیوں میں بھی وہ آئی، اور زندگیوں میں ظاہر ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جو چیز چونکہ جو عرب کی اگر آپ نے ان کی شاعری کا مطالعہ کیا ہو تو وہ تو بات بات پہ شعر گو تھے، جی جی مطلب ان کے لیے تو یہ کوئی اتنا معاملہ نہیں تھا، لیکن آپ دیکھیں کہ نعت کے معاملے میں پھر وہ بڑے محتاط روی ان کے اندر آ گئی کہ انہوں نے ایسے ہی نہیں کہ راہ چلتے جو جی میں آیا وہ بارگاہ رسالت میں پیش کر نابغہ دیا۔ زبیانی کا واقعہ کہ وہ جس ملکہ کا نمک کھا رہا ہے اسی کی حزب لکھنے کی پاداش میں اس کو تو نکال آپ دیا دیکھیں گیا۔ کہ بعد میں، اور پھر آپ دیکھیں کہ جو ایک ہمارے ہاں وہ ایک حدیث میں بھی وہ روایت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح بھی فرمائی، تو میرا خیال ہے کہ یہ وہاں سے ہی یہ سلسلہ جو ہے نا سارا چلا، اور بات پھر وہی اسی نقطے پر آتی ہے کہ اگر آپ کا باطن اس چیز کی گواہی دیتا ہو تو وہ آپ کی پھر تخلیق میں اتنی سچائی اور اتنی راست طریقے سے وہ وارد ہوتی ہے کہ میرا خیال ہے کہ اس کو پھر عوام و خاص میں مقبولیت بھی حاصل ہوتی ہے، اور ادبی حلقوں میں بھی اس کا ایک بڑا ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ آپ کے فضائل، آپ کے شمائل، آپ کے خصائل، یہ تینوں پہلو ہیں، اور اس کے ہر پہلو میں اتنی ندرتیں ہیں، اتنی جہات ہیں، اتنی دنیائیں ہیں کہ کسی ایک کا بھی مطالعہ کیا جائے تو اس پہ بڑا وقت لگ جائے گا۔ فارسی شاعری میں دیوان جامی علیہ الرحمہ کی ہم نے بات کی کہ دیوان غزل کا ہے، لیکن ایسی نعت ہے اس کے اندر، تنم فرسودہ جان پارا زہجراں یا رسول اللہ، دلم پج مردہ آوارہ زیسیاں یا رسول اللہ، یا نسیمہ جانب بتھا گزر کن، اور کیا نعت ہمارے اس خطے میں بھی فارسی نعوت ہوئے بے تحاشا لکھی گئی۔ امیر خسرو یہیں سے تھے، بید علیہ الرحمہ کے پاس بھی ہمیں نعت ملتی ہے۔ پھر یہ ہمارے پاس اردو کیونکہ بھی بہت پرانی زبان نہیں ہے، لیکن اردو نے بہت جلدی نعت کی، یہ بھی ہماری ایک روایت رہی کہ دیوان میں اول نعت ہوگی۔ میر آپ خدائے سخن میر کا کلام دیکھیں تو گر دیوان میں شعر گر نہیں نعت رسول کا، بالکل، اور پھر قصیدے کی مثنوی کی روایت یہ تھی، پنجابی بھی اور اردو بھی، کہ آپ پہلے حمد کا شعر کہیں گے، حصہ ہوگا، پھر نعت پہ آئیں گے، اور یہ فارسی سے ہی آئی ظاہر ہے، منطق الطیر ہے یا مثنوی شریف ہے، تو ان میں یہ روایت تھی کہ پہلے آپ حمد کا اشعار اور پھر نعت کے اشعار، پھر منقبت کے، اور پھر سلام کے، اور پھر تو یہ اردو نعت نے بڑی جلدی ترقی کی۔ بالکل، آپ دیکھیں، آپ نے حضرت امیر مینائی کا ذکر ہے، پہلے اول جو صاحب دیوان شعراء تھے، اور حضرت محسن کاکوروی صاحب دیوان جو پہلی مرتبہ دیوان کی شکل میں جو نعت آئی، وہ ان دو حضرات ہمیں ملتے ہیں۔ تقسیم پاکستان کے بعد ہمیں ایک بڑی پوری کہکشاں نظر آتی ہے نعت گو شعراء کی، کچھ اس کے بارے میں بات کیجیے۔ جی بالکل، آپ نے درست فرمایا کہ جیسے اوائل میں تو یہ دواوین میں ایک تبرکن چیز ملتی تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں اس دور میں بھی جو لوگ اسے تبرکن بھی برتتے تھے تو وہ چونکہ اس وقت جو صنف تھی وہ غزل کی زیادہ مقبول تھی، اور اردو جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ بھی پاؤں چل رہی تھی، تو بعد میں سمجھتا ہوں جو قیام پاکستان کا ایک اس میں آپ کہہ لیں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ نعت کو کتنی تیزی سے فروغ ملا، چونکہ اس خطے کے بارے میں بہت سے ہمارے جو صوفیہ اور اولیاء کرام ہیں ان کی پیشگوئی بھی ہے، جیسے کہ واصف علی واصف صاحب کا بڑا معروف فکرہ ہے کہ پاکستان نور ہے اور نور کو زوال نہیں، اور اس خطے پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر ہندوستان میں بھی اور یہاں پہ بھی کہ دیکھیں اولیاء کرام کا بڑا فیضان رہا، اب جہاں جہاں اولیاء کرام دنیا میں گئے انہوں نے عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع جلائی، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے قیام کے بعد جو نعت کا ایک تسلسل اتنی تیزی سے آپ کہہ لیں چلا ہے، اس میں بھی میں سمجھتا ہوں جو یہاں کے اس وقت کے اولیاء کرام تھے ان کا بڑا ایک روحانی تصرف بھی تھا، اور اس کے بعد ہماری عوام الناس کی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قلبی وابستگی، اور آپ دیکھیں کہ چونکہ یہ ملک کا جو قیام ہے وہ توحید اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کیا گیا کہ یہاں پر شریعت محمدی کا نفاذ کیا جائے گا، اور جیسے کہ قیام پاکستان کی تحریک، تو میں سمجھتا ہوں یہ اسی چیز کا آگے وہ اس کا پیش خیمہ تھی، اور یہی آگے اس کا تسلسل ہے۔ اور پھر دیکھیے آپ کے حضرت احمد رضا خان بریلوی کے بعد ہمیں مظفر وارثی ملتے ہیں، جدید لہجے کی نعت، حفیظ طائب کیا شوق میں بھیگی ہوئی نعت ہے، حضرت بیدم وارثی ملتے ہیں، تو ایک بڑی گیلیکسی ہے، اور آتے آتے پھر آج آپ تک آپ سے آپ کی امیجیٹ سینئرز میں آپ ہمیں ضیاء الدین نعیم صاحب ملتے ہیں، یہاں اسی شہر میں ڈاکٹر فرحت عباس بھی ہیں، نسیم صاحب بھی ہیں، اور بڑی پوری ایک کہکشاں ہے نعت گو شعراء کی۔
بس آخر میں آپ سے بڑی اچھی گفتگو رہی، میں آپ کا شکر گزار ہوں. میں آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ کچھ اشعار اور عنایت کیجیے جی نعت کے. میں ایک چونکہ جیسے بات ہو رہی تھی کہ اب نعت اپنے جدید دنیا میں قدم رکھ رہی ہے، تو ایک نعت ہے بڑی ایک منفرد نوعیت کی، میں یہ پیش کرتا ہوں. شعر و نغمہ سے ورا، سبحان اللہ. صوت و صدا سے آگے. کیا کہنے. شعر و نغمہ سے ورا، صوت و صدا سے آگے، آؤ ایک نعت کہیں حرف و نوا سے سبحان آگے. اللہ. سبحان اللہ. شعر و نغمہ سے ورا، صوت و صدا سے واہ. آگے، آؤ ایک نعت کہیں حرف و نوا سے آگے. کیا کہنے. قالب لفظ میں احساس مقید نہ رہے، کیا کہنے. قالب لفظ میں احساس مقید نہ رہے، شوق بڑھ جائے اگر حسن ادا سے آگے. واہ. شوق بڑھ جائے اگر حسن ادا سے آگے، اور ذوق تمدیح رہے زام ہنر سے آزاد. واہ. ذوق تمدیح رہے زام ہنر سے آزاد، شوق تمہید رہے حرص و ہوا سے واہ. آگے. واہ. سبحان اللہ. شوق تحمید رہے حرص و ہوا سے آگے، اور عصر حاضر کے تناظر میں پڑھیں سیرت پاک. سبحان اللہ. عصر حاضر کے تناظر میں پڑھیں سیرت پاک، آئیے دیکھیں روایت کی فضا سے سبحان آگے. اللہ. سبحان اللہ. آئیے دیکھیں روایت کی فضا سے آگے، اور نئی راہوں پہ چلے قافلہ مدح گراں. کیا کہنے. نئی راہوں پہ چلے قافلہ مدح گراں، سنگ منزل سے پرے سمت نما سے واہ. واہ. آگے. واہ. واہ. کیا کہنے. واہ. واہ. نئی راہوں پہ کیا چلے کہنے. قافلہ مدح گراں، سنگ منزل سے پرے سمت نما سے آگے. اور آخری شعر ہے کہ نئی تعبیر کریں خواب حضوری کی جنید. سبحان اللہ. نئی تعبیر کریں خواب حضوری کی جنید، خوش نصیبی سے ادھر بخت رسا سے سبحان اللہ. آگے. سبحان اللہ. نئی تعبیر سبحان اللہ. کریں خواب کیا کہنے. حضوری کی جنید، خوش نصیبی سے ادھر بخت رسا سے کیا آگے. کہنے. سبحان اللہ. شعر و نغمہ سے ورا، صوت و صدا سے آگے، آؤ ایک نعت کہیں حرف و کیا نوا سے کہنے. آگے. بہت بہت شکریہ جنید نسیم سیٹھی، آپ تشریف لائے اور ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے نعت پہ اتنی روشن گفتگو کی، اتنی فکر افروز باتیں کی. سامعین محترم، آج کا یہ پروگرام ماہ ربیع الاول کے خصوصی حوالے سے تھا. اختتام پر اپنی نعت سے 2 اشعار پیش خدمت ہیں. جو دست سرور کونین سے رفو ہوئے ہیں، جو دست سرور کونین سے رفو ہوئے ہیں، وہ چاک سارے زمانے کی آبرو ہوئے ہیں. کتاب اب بھی ہے نازاں کہ ہر فقرہ کے، کتاب اب بھی ہے نازاں کہ ہر اقرا کے، انہی لبوں سے عطا ہو کے سرخرو ہوئے ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان منیر فیاض. ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے ادبی پروگرام تخلیق سے آج کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.